شروع السلام علیکم اسٹوڈنٹس، السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ بچوں، جس طرح ہم نے کل مولانا شبلی نعمانی کا تعارف پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اس کے 2 پیراگراف پڑھے تھے ہم نے۔ تو مزید آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پریویس نالج دے دوں اس کے بارے میں، سابقہ واقعیت، ٹھیک ہے نا، کہ مولانا شبلی نعمانی کہاں پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ضلع تھا اعظم گڑھ، اس کے قصبہ ہے بندول، والد کا نام شیخ حبیب اللہ، اور جو ابتدائی تعلیم تھی پرائمری وہ اپنے قصبے میں پائی۔ ٹھیک ہے، کون کون سے اس میں علم حاصل کیا؟ منطق ہے، فلسفہ ہے، طبیعیات ہے اور ریاضی۔ اس میں انہوں نے علم حاصل کی، مطلب ایکسپرٹ ہوئے۔ پھر فقہ کی تعلیم رامپور میں حاصل کی، اور علم حدیث کی جو ہے تعلیم وہ سہارنپور۔ یہ مختلف علاقے ہیں اور مختلف علوم ہیں جو انہوں نے مختلف جگہوں سے حاصل کیا۔ اس کے بعد تھا جی ان کا جو عملی کام، مولانا شبلی نعمانی نے کیا کیا؟ سر سید احمد خان نے جو کالج قائم کیا تھا محسن علی گڑھ کالج، وہاں پہ بطور ٹیچر کام کرتے رہے، پڑھاتے رہے۔ پھر 1882 میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا، اور اسی دورے میں ترکی حکومت نے انہیں کیا دیا؟ تمغہ مجیدیہ، اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ ٹھیک ہے، سر سید کی وفات کے بعد کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ، اور وہاں پہ کون سا ادارہ قائم کیا؟ مدرسہ ندوۃ العلماء، اور پھر اعظم گڑھ کے مقام پر جہاں پہ اس کی پیدائش کی جگہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی ایک اعلیٰ ادارہ قائم کیا جو علمی اور تحقیقی ادارہ تھا، ٹھیک ہے، اور نام اس کا کیا تھا؟ دار المصنفین، جو آج تک علم و ادب کی کیا کر رہا ہے؟ خدمت کر رہا ہے۔ یہ تو تھا جی ہمارا پچھلا سبق۔ اب جاتے ہیں جی 3rd پیراگراف کی طرف، ٹھیک ہے نا، پیج نمبر 1 ہے ہمارا، پیراگراف 3rd ہے۔ میں پڑھاتی ہوں، آپ کو غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ میننگز آخر میں آپ کو سارے ایک ساتھ پیج پہ لکھے ہوئے دکھا دوں گی اور بتا بھی دوں گی، ابھی میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا بھی رہی ہوں۔ مولانا شبلی نے تاریخی سوانح عمریوں کے ذریعے، تاریخ آپ کو پتہ ہے گزرے ہوئے وقت کو کہتے ہیں، سوانح عمریوں کسی کی زندگی کے بارے میں لکھنا، ٹھیک ہے، ہمارے جو اسلاف گزر چکے ہیں، ہمارے جو بزرگ گزر چکے ہیں، کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ اب مولانا شبلی نعمانی نے کون سا کام کیا ہے جی؟ جو ہمارے اسلاف ہے ان کے جو ماضی ہے، جو انہوں نے انصاف، دلیری، بہادری سے گزارا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے بارے میں لکھ کر مسلمانوں کو ان کا گزرا ہوا خوبصورت وقت یاد دلایا تاکہ وہ اپنے مستقبل کو بہتر کر سکے۔ تنقید کے میدان میں شبلی نے جدید تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا ہے۔ تنقید کس کو کہتے ہیں جی؟ کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنا، کسی بھی تصنیف، کسی بھی چیز کی، ٹھیک ہے نا، کے میدان میں شبلی نے کیا کیا؟ جدید نئے تنقید کے جو اصول اور طور طریقے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنایا ہے، اور
ये तनकीद जो है इसके मैदान में किस से असर लिया है, किस से सीखा है? आवाज आ रही है अजीज तलबो तलबात? बच्चों आवाज आ रही है आपको? जी अच्छा जी, तनकीद के उसूलों में जो तौर तरीके हैं, अब तनकीद क्या है, मेरे सामने एक किताब है बिलफर्ज 9 की उर्दू लाजमी की किताब है। अब मुझे कोई ये दे दे, ये किसी ने तसनीफ की है, लिखी है, और मुझे कोई दे दे कि जी इसमें जो भी अच्छाई जो भी बुराई है, या ये जो मैंने लिखा है सही है या नहीं, इसके ऊपर लिखना कि इसमें ये चीज बेहतर है और मजीद बेहतर इसमें लाई जा सकती है, ठीक है, और ये चीज इससे निकाल देनी चाहिए, इसको तनकीद कहते हैं। लेकिन तनकीद बराए इस्लाह एक होती है, तनकीद बराए तनकीद, एक चीज को एक्सेप्ट ही ना करना, उसको गलत कर देना कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसको हटा दें। और एक होती है तनकीद बराए इस्लाह, दूसरों की दुरुस्तगी करना, इस्लाह करना, ठीक है ना। तो तनकीद बराए इस्लाह की यहाँ बात हो रही है। उसने जदीद तनकीद के उसूलों को अपनाया, और ये जो असूल अपनाए हैं उन्होंने हाली का असर कबूल किया है, अल्ताफ हुसैन हाली का, ठीक है। मगर उनका मिजाज क्या है, खालिस मशरकी है। मशरकी आपको पता है हमारे मशरकी अंदाज तौर तरीके क्या है, जो मशरक से रिलेटेड है, जो हमारी तहजीब है, जो हमारी रिवायत है, वो किसी वक्त भी मगरिब की तहजीब और इसके इल्म अदब से मरऊब नहीं होते। यानी जिस तरह आजकल हम देखते हैं नौजवान नस्ल जरा से जदीद लिबास देके, जदीद खाने, जदीद चीजें, तो उसको जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं, जबकि ये लिखने लिखाने में, तसनीफ व तालीफ में और सोच में, ठीक है, मौलाना शिबली ने कभी भी मगरबी असर नहीं लिया। मतलब ये है कि जो मशरकी अंदाज, तौर तरीका, सोच समझ थी उसी को ही अपनाया हुआ है। मरगूब का मतलब है पसंदीदा, ठीक है ना, ये निरोब में आना। ये नुक्ते का फर्क है, सिर्फ इसका ख्याल रखना है, एक है मरगूब और एक है मरगूब। मरगूब का मतलब यहाँ पे है रोब में आना, मतलब असर नहीं लेते थे। फिर है आगे उनका शुमार सर सैयद के रुफका, रुफका रफीक की जमा है, दोस्त, और उर्दू नस्ल के अनासर खमसा में होता है। अब शिबली का शुमार गिनती किन में होता है, सर सैयद के दोस्तों में होता है, और अनासर खमसा वो 5 अदीब जिनके इल्म ने, जिनके खिदमत ने उर्दू अदब की राहें जो हैं इस्तेवार की हैं। ये मीनिंग्स मैं आपको पेज पे लिखवा चुकी हूँ, लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं ये पढ़ा दूँ। फिलहाल आप नोट करते जाएं और समझते जाएं इसको, ठीक है। तो उनका शुमार गिनती किस में होती है, सर सैयद के दोस्तों में होता है, और उर्दू के अनासर खमसा में। जिस तरह आप अपने उर्दू के कोर्स कंटेंट को देखें तो स्टार्ट में जो 5 मुसन्निफीन हैं उनमें मौलाना शिबली का नाम सरफहरिस्त है, ठीक है। उनकी तहरीरों में अदब का मकसदी पहलू नुमाया है। उनकी तहरीरों में लिखाई में, जो उनकी कुतब है उनमें, ठीक है, मकसदी, मकसद जो खास बात होती है, जो हम गेन करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, पहलू रुख को कहते हैं, नुमाया है, नजर आता है। मतलब ये है कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है तो उस लिखने का कोई ना कोई मकसद है, बिला वजह उन्होंने बुक्स नहीं लिखी। जिस तरह ऊपर इसी पैराग्राफ के स्टार्ट के फर्स्ट लाइन में जिस तरह हमने पढ़ा है ना, कि उन्होंने सवानी उम्रों के जरिए क्या किया है, मुसलमानों को उनका सुनहरी माजी की याद दिलाकर मुस्तकबिल की तामीर पर उभारने की कोशिश की है। तो इसी तरह उनकी जो भी तहरीर है तो उनमें उनको कोई मकसद होता था, ठीक है। उनका नस्बुल ऐन ये है कि मुसलमानों की तहजीब और तारीख को नए लोगों के सामने इस अंदाज से पेश किया जाए कि उनके दिल में अपने माजी के मुतल्लिक एहसास फ़ख्र पैदा हो और वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की तरफ मुतवज्जा हों। अब जाहिर बात है मौलाना शिबली नोमानी ने कुतब तसनीफ की हैं, तो अब उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? उनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मुसलमानों की जो तहजीब है और तारीख़ है, तहजीब, रख रखाव, हमारे उठने बैठने का अंदाज, तरीका, लिबास, खुराक, सब कुछ इसी में आ जाता है। तारीख गुजरे हुए वक्त को कहते हैं, ठीक है। तो मुसलमानों की तहजीब और तारीख को नए लोगों के सामने, नए जिस तरह आज
मॉडर्निज्म है, जदीद दौर है, हम अपने असलाफ की अच्छाइयों को और इन चीज़ों को भूल चुके हैं। तो ऐसे ही अदीब होते हैं जो पुरानी तारीखों को ज़ाहिरी बातें तहरीरों की सूरत में ला के आने वाली नस्ल को बताते हैं कि आपके आबा व अजदाद किस तरह के थे। तो वही बात है कि मुसलमानों की तहजीब और तारीख को क्या कहते हैं, नए लोगों को सामने किस अंदाज से पेश करते हैं, इस अंदाज से पेश करते हैं कि उनके दिल में अपने माजी के मुतल्लिक के हवाले से एहसास फ़ख्र पैदा हो। फ़ख्र नाज गुरूर को कह सकते हैं, एहसास फ़ख्र मुरक्कबी तौसीफ़ी में आता है कवायद की रूह से, ठीक है ना। तो वही बात है कि मैं अपने माजी के बारे में एज ए मुसलमान अगर अपने आबा व अजदाद के बहादरी, इंसाफ और दलेरी के बारे में अगर पढ़ूंगी तो जाहिर बात है मुझे फ़ख्र होगा अपने बुजुर्गों पे, अपने असलाफ पे। तो इसी तरह मौलाना शिबली नोमानी का मकसद भी यही था कि मौजूदा ज़माने के जो मुसलमान हैं वो अपने बुजुर्गों के बारे में जान सकें और ख़ुद में वही क्वालिटियाँ, वही खूबियाँ, वही अच्छाइयाँ लेकर आएँ और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की तरफ मुतवज्जा हों। जितने भी मुसन्निफ़ीन हैं उनके लिखने का कोई ना कोई मकसद होता है, बिला वजह तहरीरें नहीं होती हमारी तरह कि हम एक्स्ट्रा बातें करते हैं। जी ये तो हो गया हमारा थर्ड पैराग्राफ। अब हमारा लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, उस पर आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपको मीनिंग की परवाह नहीं करनी चाहिए, मेरे मीनिंग्स लिखे हैं एंड में आपको बाकायदा दिखाती हूँ। अभी मैं आपको पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ और समझा रही हूँ, इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है जी। लास्ट पैराग्राफ है, पेज नंबर 1 पे लास्ट लाइन है, उनका बयान आलिमाना। अब ये क्या है, उनके बयान करने की खूबियां हैं, ठीक है ना। उन्होंने जो लिखा है और जिस अंदाज से लिखा है और जिस तरीके से लिखा है, यहाँ उसकी खूबियां बयान की जा रही हैं। तो ये उनका बयान आलिमाना, लहजा पुरजोश और इबारत मुख्तसर है। मतलब ये है कि उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं तो उसमें उनके बोलने का अंदाज आलिमों की तरह है। जिस तरह एक आलिम होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा इल्म होता है और वो मुख्तलिफ अंदाज और तरीक़ों से दूसरों तक अपना पैगाम पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह उनका अंदाज भी क्या है, आलिमों की तरह है। लहजा पुरजोश, ज़ाहिरी बात है कहीं पे हमारा जो लहजा होता है वो सख्त होता है, कहीं पे नरम होता है। यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, पुरजोश, जोश से भरा हुआ। उसका लहजा क्या था, पुरजोश था, उसमें एक जोश जज्बा था अपने असलाफ के बारे में, ठीक है ना, उनकी अच्छाइयों के बारे में, उनके खूबसूरत माजी को सामने लाने के बारे में। और आगे क्या थर्ड जुमला क्या है, लफ्ज क्या है, इबारत मुख्तसर है। इबारत किसको कहते हैं, तहरीर को कहते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ, इतने बड़े बड़े जुमले नहीं है, मुख्तसर मुख्तसर जुमले हैं, लेकिन उनमें मानी खेज बातें हैं, काम की बातें हैं। जी आगे पढ़ते हैं। उनकी तहरीरों में जोश बयान अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवगर होता है। उसकी जितनी भी तसानीफ है, ज़ाहिर बात है जोश बयान, लहजा पुरजोश एक ही चीज़ें हैं, मुतरादिफ अल्फाज में आते हैं। जोश बयान, बयान का जोश, कवायद की रूह से ये है मुरक्कब इजाफी। तो उसकी जितनी भी किताबें हैं तो उसमें जो बयान है उसमें जोश है, जज्बा है, आबोताब के साथ जलवगर होता है, आबोताब शान के साथ, ठीक है, जलवगर होना, नुमाया होना, नजर आना। तो वही बात है, उसकी जितनी भी तसानीफ है उसमें एक जोश जज्बा हमें मुकम्मल नजर आता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं जी, अगली लाइन देखें। उन्हें अल्फाज के बरमहल इस्तेमाल पर पूरी कुदरत हासिल है। अब ये सिंपल सा जुमला है लेकिन जरा सा आपने इसको समझना है, ठीक है ना। बरमहल, बरमहल मौके के लिहाज से। अब मैं किसी को नमाज के बारे में नसीहत कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं किसी को अखलाक के बारे में नसीहत कर रही हूँ, तो इस लिहाज से अल्फाज की सिलेक्शन जो थी, जो अल्फाज का इंतखाब था और उसको इस्तेमाल करना, ये मौलाना शिबली नोमानी इसमें क्या रखते थे, महारत रखते थे। तो यही बात है कि उन्हें अल्फाज के बरमहल इस्तेमाल पर पूरी कुदरत हासिल है। वो जो बात जिस तरीके से बताते थे तो उसके लिए अल्फाज का इंतखाब जबरदस्त करते थे। वो मोती चुनते और पिरोते थे। यहाँ पे इशारा खूबसूरती की तरफ है, मतलब खूबसूरत अल्फाज का इंतखाब करना और उसे लिखना। मोती चुनना, मोती जैसे खूबसूरत अल्फाज, ठीक है, चुनना मतलब अपने लिए सिलेक्शन करना, और पिरोते हैं मतलब लिखते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ हो गया। अब लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 2 पे। इल्मी मसाइल के बयान में भी उनका अंदाज शगुफ्ता रहता है। इल्मी मसाइल, इल्म के हवाले से जो मसाइल होते हैं, अब जाहिर बात है
علم کی جو کلاسیں ہوتی ہیں وہ بندہ بیٹھ بیٹھ کے بور ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، تو اس ٹائپ کے جو مسائل بھی ہوتے ہیں تو ان کا جب بھی بیان ہوتا تو ان کا انداز کیا ہوتا، شگفتہ ہوتا ہے. جس طرح کچھ ٹیچرز ٹیچنگ کرتے ہیں تو کبھی سیریس ہوتے ہیں، تھوڑا سا بیچ میں جوک کر لیتے ہیں، پھر سیریس ہوتے ہیں، پھر آپ کو پڑھاتے ہیں، پھر بچے کو ذرا سا مزہ آتا ہے. اور مکمل سنجیدہ بیٹھ جائے کہ ہلنا ہی نہیں ہے، بالکل کچھ کہنا ہی نہیں ہے، تو بچے تنگ ہو جاتے ہیں. تو یہی والا انداز مولانا شبلی نعمانی نے بھی اپنے بکس میں، اپنی تصانیف میں اپنایا ہے کہ جب بھی وہ علمی مسائل کے بارے میں کچھ کہتے یا بیان کرتے، ٹھیک ہے، تو ان کا انداز کیا ہوتا، زبردست رہتا، شگفتہ رہتا، ہنسنے ہنسانے والا تھوڑا سا رہتا، ہلکا سا ٹچ ہوتا اس میں. عبارت سلیس، رواں اور بے ساختہ ہوتی ہے. عبارت تحریر کو کہتی ہے. سلیس جس میں تسلسل ہوتا ہے، لائن کٹتی نہیں کہ جی ادھوری بات یہاں سے شروع ہوئی، ادھوری بات وہاں سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے. تو سلیس ہے تسلسل، رواں جاری، اور بے ساختہ ہوتی ہے. جس طرح ذہن میں بندہ کسی کو نصیحت کرتا ہے تو وہی ذہن میں ڈائریکٹ باتیں آتی ہیں، وہ بولتا جاتا ہے، تو وہی انداز اس کا بھی ہوتا ہے. اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا کہ میں کیا کروں، کہاں سے الفاظ لوں، کون سی بات اٹھاؤں. تو وہی بات ہے کہ اس کی جتنی بھی تصانیف ہے تو اس میں عبارت کیا ہوتی ہے، سلیس ہوتی ہے، رواں ہوتی ہے، اور بے ساختہ ہوتی ہے. اسلوب محققانہ تحقیق کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ ہم باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ بات درست ہے، تو وہی اسلوب انداز کو کہتے ہیں، طریقہ. مطلب یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ، باقاعدہ ثبوت کے ساتھ، باقاعدہ احادیث کے ساتھ، باقاعدہ پروف کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، اپنے طریقہ کار کو آگے بڑھاتے تھے. جبکہ فکروں میں شعر کی حکمت کیا ہوتی ہے، ہم ایک ہی شعر میں ایک بڑی سی بات بیان کر دیتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں. ہمارے دل و دماغ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہم 2 مصروں میں اگلے بندے کے سامنے بیان کر دیتے. تو یہی بات ہے کہ اس کی فکروں میں جو شعر کی حکمت ہے، یعنی دانائی، حکمت، دانائی، عقل والی بات اور بیان کا جادو ہوتا ہے. جس طرح شعر ہم پہ اثر کرتا ہے اور ایک چھوٹے سے جملے میں ہم بڑی سی بات سمجھ جاتے ہیں، تو وہی بات ہے کہ اس کے جو عبارت جو مختصر ہوتی ہے اور فکروں میں کیا ہوتی ہے، شعر کی حکمت ہوتی ہے، اور بیان کا کیا ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے. تاریخ نگاری، تاریخ گزرے ہوئے وقت کو کہتے ہیں، نگاری لکھنے کو کہتے ہیں. اور تنقید نگاری اور تنقید لکھنا دونوں میں، تاریخ نگاری اور تنقید نگاری دونوں میں کیا ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے. ٹھیک ہے، بلند ہے، اونچا ہے، مطلب یہ کہ انہوں نے نام کمایا ہے. شبلی کی نمایاں تصانیف یہ ہے، نمایاں نظر آنے والی، مطلب یہ ہے مشہور. جی ایک ایک تصنیف کا نام میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. نمبر 1 ہے سیرت النعمان. ٹھیک ہے، یہ جی سیرت النعمان ہے، نعمان بن ثابت پورا نام ہے اس کا. ٹھیک ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کا نام ہے. سیرت النعمان کتاب کا نام ہے، سیرت النعمان. اب ظاہر بات ہے اس کی سیرت پہ ہی لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو امام ابو حنیفہ کا نام ہے یہ، اور نعمان بن ثابت ان کا پورا نام ہے. پھر ہے الفاروق، المامون. نمبر 4 ہے سوانح مولانا روم. نمبر 5 ہے الغزالی. نمبر 6 ہے اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر. آپ کو پتا ہے یہ شاہ جہاں کا بیٹا تھا اورنگزیب. اس کی سیرت کے بارے میں بھی لکھا ہے، اس کی تاریخ کے بارے میں لکھا ہے. نمبر 7 ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 8 ہے شعر العجم، اور شعر العجم یہ تنقید کی کتاب ہے، اپنے پاس آپ نوٹ کر سکتے ہیں، شعر العجم. اور نمبر 9 ہے موازنہ انیس و دبیر. انیس و دبیر مثنوی نگار تھے. ٹھیک ہے نا، یہ اپنے دور کے کافی بڑے نامور شاعر تھے جو مثنویاں لکھتے تھے. موازنہ اس کو کہتے ہیں دونوں کا مقابلہ کرنا، دیکھنا کہ ان میں سے کون سا بہتر ہے. تو اسی ڈسکشن پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے، موازنہ انیس و دبیر. اور نمبر 10 ہے سفر نامہ روم و مصر و شام. ٹھیک ہے، اب آخری 3 لائنیں اس میں نظر ڈالیں جو بہت ہی اہم ہیں. اکثر MCQs بھی اس سے آتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ، مولانا شبلی نعمانی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یعنی علم کے حوالے سے ان کو جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھنا ہے، جس کی انہوں نے ابھی 2 ہی جلدیں لکھی تھی. 2 جلدیں، 2 کتابیں لکھی تھی ٹوٹل. جس طرح ایک کہانی کی 6 کتابیں ملتی ہیں نا، بڑی ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے طویل ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے. تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ انہوں نے 2 ہی کتابیں لکھی تھی کہ موت نے قلم ہاتھ سے چھین لیا. مطلب یہ کہ وفات پا گئے مولانا شبلی نعمانی. صرف 2 ہی کتابیں لکھی تھی
اور باقی رہ گئی تھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ 4 جلدیں یعنی بقیہ جو 4 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، تو شبلی کے جو لائق شاگرد تھے، لائق ایبل ذہین فتین شاگرد، ٹھیک ہے، مولانا سید سلیمان ندوی نے مرتب کی لکھی انہوں نے۔ اب سید سلمان ندوی ساتھ لکھا ہے نا، یہ کیا ہے، ندوۃ العلماء کا یہ طالب علم تھا، اسی لیے اس کے ساتھ یہ ندوی لکھا ہوا ہے۔ مرتب کی ترتیب دی۔ شبلی نے 1914 میں کیا پائی، وفات پائی جی، یہ اس کی کیا ہے، تاریخ وفات ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دیا کہ سید سلمان ندوی نے، اور یہ ندوی سید سلمان کے ساتھ آیا ہے، تو ندوی اس لیے ہے کہ ندوۃ العلماء کا یہ کیا تھا، طالب علم تھا جی۔ پیارے بچوں، عزیز طلبہ و طالبات، یہ کیا تھا، مولانا شبلی نعمانی کا تعارف تھا، اور جس طرح میں نے آپ سے سٹارٹ میں کہا کہ میں آپ کو اس کے ورڈز میننگ دکھا دوں گی۔ یہ اچھا جی، عزیز طلبہ و طالبات، جس طرح کل آپ لوگوں کو مسئلہ تھا، آپ لوگ بار بار الفاظ معنی کا پوچھ رہے تھے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پورا تعارفی نوٹ پڑھا دیا۔ اب یہ اس کے معنی ہے، میں آپ کو پڑھ کر بھی سناتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یو پی ہے اتر پردیش، بھارت کا ایک علاقہ ہے۔ منطق وہ علم جو عقل و دلائل سے تسلیم کیا جائے، فلسفہ گہری بات جو عام فہم نہ ہو، جو عام بندہ نہ سمجھ سکے، ٹھیک ہے، طبیعیات فزکس کو کہتے ہیں، ریاضی میتھس حساب کو کہتے ہیں، فقہ دین کی تعلیم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، علم حدیث کی تعلیم مرکب اضافی ہے قواعد کی روح سے۔ پروفیسر کیا ہے، یونیورسٹی کا استاد ہے۔ یونیورسٹی کا استاد ہے، اور تدریس پڑھانے کو کہتے ہیں معلمی۔ شمس العلماء عالموں کا سورج، خطاب اس میں علم کی قسم ہے جس پہ تخلص، کنیت، لقب، عرف یہ سب آ جاتے ہیں، آپ لوگوں نے 6-7 میں پڑھے ہیں۔ ندوۃ العلماء ادارے کا نام ہے، مدرسہ، اسکول یا ادارے کو کہتے ہیں۔ تاریخ گزرا ہوا وقت، سوانح عمری زندگی پر لکھنا۔ سنہری ماضی شاندار کامیاب ماضی تعمیر بنانا۔ مستقبل آنے والا وقت یعنی فیوچر۔ جوش بیان کا جوش، آب و تاب، شان، جلوگر سامنے ہونا، نظر آنا۔ برمحل موقع پر، قدرت، مہارت، موتی چنتے خوبصورت الفاظ کا انتخاب اور استعمال۔ علمی مسائل، علم کے حوالے سے مشکلات۔ شگفتہ، خوبصورت، سلیس، آسان، رواں، جاری، بے ساختہ، بلا تکلف، بغیر کسی بناوٹ کے۔ اسلوب، لکھنے کا انداز، محققانہ، تحقیق کیا گیا۔ فقروں، جملوں، بیان کا جادو یعنی بیان کا اور اثر ہونا۔ شعر کی حکمت یعنی شعر جیسی دانائی ہونا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہوں تو اپنا ہاتھ اٹھائیں، اپنا ہینڈ ریز کریں۔ Raise your hands, students. جی حمزہ، آپ کوشچن کریں بیٹا۔ حمزہ بیٹا، آپ کوشچن کریں، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ والغلرہ بیٹا آپ پوچھیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ میم یہ پیج ذرا دوبارہ دکھائے اسکرین آپ کی۔ کون سی، الفاظ معنی والی؟ یس میم، اور میم ذرا یہ تھرڈ پیراگراف ذرا سمجھائے دوبارہ۔ پیج نمبر 1 پہ تھرڈ پیراگراف کہ نہیں؟ یس میم۔ پیج نمبر 2 میم پہ 1 پیج پہ تھرڈ پیراگراف۔ 1 پیج پہ تھرڈ پیراگراف۔ اس میں یہ ہے نا یس میم۔ کہ مولانا شبلی نعمانی نے کیا کام کیا ہے، وہ کیا کام کرتے تھے، وہ اپنے اسلاف کے بارے میں بکس لکھتے تھے، ٹھیک ہے، ان کا جو خوبصورت ماضی ہوتا تھا تو وہ سارا سب کچھ لکھ کے موجودہ لوگوں کو دیتے تھے کہ جی پڑھیں کہ آپ کے بزرگ کس طرح بہادر تھے، کس طرح انصاف، عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، کس طرح ان کی تہذیب تھی، رکھ رکھاؤ تھی۔ کیوں وہ لکھتے تھے؟ وہ اس لیے لکھتے تھے کہ موجودہ زمانے کی جو مسلمان ہیں وہ ان کو پڑھیں اور ترقی کریں، ان کا ایک یہ کام تھا۔ دوسرا یہ تھا لکھنے لکھانے میں انہوں نے کیا کیا ہے، کبھی مغربی اصولوں کو یا طریقوں کو نہیں اپنایا بلکہ اپنے مشرقی طریقوں کو اپنایا ہے۔ 2-3 پوائنٹس ہیں نا اس کے حوالے سے۔
تنقید میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنا، ٹھیک ہے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو تاریخ گزر چکی ہے اس کو موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے سامنے لانا تاکہ وہ بھی ترقی کریں. جس طرح ہمارے بزرگوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے نا پوری جنوبی ایشیا پہ، تو ان کا کام بھی یہی تھا. مشال خان آپ کوشچن کریں بیٹا. مشال خان آپ کا سوال کیا ہے بیٹا؟ مشال خان آپ کوشچن کریں بیٹا. علی ایان آپ کوشچن کریں بیٹا. آپ کا کیا سوال ہے بیٹا؟ علی ایان جی. میڈم یہ فقہ کا کیا معنی ہے؟ کس کا؟ فقہ کا. فقہ دین کی تعلیم کو کہتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے مسائل بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. کس وقت نماز قضا ہو جاتی ہے، کس وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے، کس وقت نماز پڑھنا جائز ہے، روزہ رکھنا، یہ ساری چیزیں میں چھوٹے چھوٹے دین کے مسائل ہوتے ہیں. اس حوالے سے علم حاصل کرنا جو کافی مشکل بھی ہوتا ہے، پیچیدہ بھی ہوتا ہے. حمزہ شافی آپ بیٹا کوشچن کریں. آپ کا کیا سوال ہے حمزہ شافی؟ میڈم جی میڈم الفاظ معنی گروپ میں شیئر کریں گے؟ نہیں بیٹا یہاں سے دیکھ لینا، آپ بعد میں ضرورت پڑی تو آپ کو کر دیں گے. اچھا یہاں میں آپ کو شو کر رہی ہوں نا. یس میڈم. آپ دیکھ لیں، اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا پینسل ہاتھ میں رکھیں، بوقت ضرورت آپ الفاظ کی معنی لکھ سکتے ہیں. میں ساتھ ساتھ بولتی بھی ہوں. صحیح. محمد حماد بیٹا آپ کوشچن کریں. کیا پوچھنا ہے آپ نے محمد حماد بیٹا؟ جی میڈم یہ موزنہ موازنہ انیس موازنہ، جو بھی موازنہ کمپیریزن کو کہتے ہیں. موازنہ میڈم کمپیریزن. اس پر یہ کس کی کتاب تھی؟ کیا بیٹا؟ یہ کی کتاب کیا کیا مطلب ہے؟ سوال کیا؟ آپ سوال ریپیٹ کر لیں بیٹا. یہ بک کا نام ہے موازنہ انیس و دبیر. یہ نام ہے انیس و دبیر. یہ بڑے بڑے مثنوی نگار تھے، بڑے بڑے شعراء تھے. یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تمام طلبہ و طالبات، اگر آپ الفاظ معنی اپنے پاس نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین شاٹس لے لیں اس کی. ٹھیک ہے بیٹا. تمام طلبہ و طالبات سے درخواست ہے اگر آپ الفاظ معنی اپنے پاس نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. پڑھا پھر دوسرے الفاظ معنی. یہ ایک بچی نے لاسٹ پیراگراف کا کہا ہے تو میں اسی پیراگراف پہ یہاں آ جاتی ہوں. نہیں وہ پیج بچی نے کوشچن کیا ہے. اچھا آپ نے پوچھا ہے تھرڈ پیراگراف کا نا، تو تھرڈ پیراگراف میں دیکھ لیں. یہ مولانا شبلی کیا لکھتے تھے؟ بکس لکھتے تھے. کس کے بارے میں؟ مسلمانوں کی سنہری ماضی کے بارے میں لکھتے تھے. ایک بات. اب بکس کیوں لکھتے تھے؟ کیونکہ مسلمانوں کو کیا بتانا چاہتے تھے؟ ان کی سنہری ماضی کے بارے میں بتانا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ بھی اسی طرح ترقی کرے اور 1000 سالوں تک ہر ایک علاقے پر حکومت کریں. یہ ایک سٹیپ ہو گیا. پھر ہے تنقید. تنقید کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنا، ٹھیک ہے نا. تو شبلی نے جدید تنقید کے اصول اور حالی کا اثر قبول. جدید تنقید کے اصول کس طرح ہوتے ہیں؟ جس طرح ہم پڑھائی کے لیے آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جدید طریقے استعمال کر رہے ہیں. ویسے تو عام طریقہ کار کیا ہے؟ کلاس میں پڑھانا. لیکن ظاہری بات ہے حالات کبھی کبھی اس طرح ہو جاتے ہیں کہ انسان اس جگہ تک نہیں آ پاتا، تو اس کے لیے نیا طریقہ اور دوسرا طریقہ سوچنا پڑتا ہے. تو اسی طرح میں شبلی نے بھی کیا کیا؟ جدید طریقے اپنائے ہیں تنقید کے. ٹھیک ہے. تو اس تنقید کے اصولوں میں انہوں نے کیا کیا؟ حالی کا اثر بھی لیا ہے. اب اس تنقید کرنے میں ان کا کیا تھا؟ خالص مشرقی انداز تھا.
اب مشرق اور مغرب میں زمین آسمان کا فرق ہے, ہمارے رکھ رکھاؤ, تہذیب, ملنے ملانے سب میں. تو اب ظاہری بات ہے جب ہم اپنی بکس لکھیں گے تو اپنے ہی ماحول, اپنے ہی کلچر, اپنے ہی لوگوں کا ذکر کریں گے. تو وہی بات ہے کہ انہوں نے جدید طریقے تو اپنائے ہیں, جدید طریقے تو اپنائے ہیں, لیکن اپنا مشرقی انداز نہیں چھوڑا ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کبھی مغربی تہذیب اور اس کے علم و ادب سے متاثر نہیں ہوئے, یعنی وہ ان سے روب میں نہیں آئے جس طرح آج کل کی جنریشن آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کا شمار کیا سر سید کے رفقا ساتھیوں میں ہوتا ہے, اردو نثر کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے. اور عناصر خمسہ کون ہیں؟ وہ 5 ادیب ہیں جنہوں نے اردو زبان کی کیا ہے راہ استوار کی ہے. اچھا پیارے طلبہ و طالبات, یہ الفاظ معنی جو میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے, اور تنقیدی نوٹ مکمل یاد کرنا ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ فاطمہ آپ کوشچن پوچھیں بیٹا, آپ کوشچن کر رہی ہیں, کیا کوشچن ہے آپ کا؟ میم آپ نے کوئی ہوم ورک دیا ہے؟ یہی ہوم ورک ہے نا کہ آپ نے مولانا شبلی نعمانی کا تعارفی نوٹ یاد کرنا ہے بمائے الفاظ معنی کے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اوکے میم. تعارفی نوٹ میں Yes, یعنی ma'am. تنقیدی نوٹ میں مصنف کا تعارف ہوتا ہے, اس کی ادبی خدمات ہوتی ہیں, اور آخر میں ان کی کیا ہوتی ہے؟ تصانیف. یہ میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکی تھی. سمجھ آ گئی بیٹا؟ Yes, thank you ma'am. ویلکم. کل کے لیے